کامیاب منتظم کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ایک دینی ادارہ ہوتا ہے، اس کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. ان شعبوں میں سب سے پہلے جو اہم ترین شعبہ ہوتا ہے وہ منتظمین کا ہی ہوتا ہے. جتنا اچھا منتظم ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا ادارہ ہوگا. منتظم کے اندر اپنے ذاتی اوصاف ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. سب سے پہلے اس کے عقائد صحیح ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اعمال سنت کے موافق ہوں. اگر آپ مدرسے کو، اپنے دینی ادارے کو کسی نہج پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو عصری تقاضوں کو پورا دیکھنا پڑے گا. JTR میڈیا ہاؤس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR پوڈ کاسٹ. گزشتہ نشست میں ہم نے مفتی عبدالملک العقیق صاحب سے جانا تھا کہ مثالی استاد کیسے ہوتا ہے، بہترین استاد کیسے بن سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، مثالی استاد کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی تھی اس حوالے سے، اور اس موضوع پر ان کے ایک کتاب بھی ہے، کامیاب مدرس کے رہنما اصول، مثالی استاد کے رہنما اصول. اس کا پورے کا خلاصہ بیان کیا تھا. آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ کامیاب منتظم کیسے بنا جا سکتا ہے. وہ جو حدیث پاک ہے کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے یہ نیچے تک کاموں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارا موضوع ہوگا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. دوبارہ آپ تشریف لائے، آپ کو زحمت دی، اور جب بھی ہم فون کرتے ہیں اور آپ آ جاتے ہیں اپنی گونا گو مصروفیات میں سے اور بے پناہ مصروفیات میں سے آپ وقت نکالتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. جب آپ یاد کریں گے انشاءاللہ حاضری دیں گے. بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی. تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کامیاب منتظم کیسے بنا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد. کامیاب منتظم، جی، در حقیقت جو ایک دینی ادارہ ہوتا ہے اس کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. جی. ان شعبوں میں سب سے پہلے جو اہم ترین شعبہ ہوتا ہے وہ منتظمین کا ہی ہوتا ہے، اور اس کا پورا جو ہے وہ اثرات پورے ادارے کے اوپر پڑتے ہیں. جتنا اچھا منتظم ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا ادارہ ہوگا. جتنا بیدار مغز جسے ہم کہتے ہیں اور جتنا قائدانہ صلاحیتیں کا وہ مالک ہوگا، انشاءاللہ العزیز اس کا پورا عکس جو ہے وہ اس کا ادارہ ہوگا. وہ ادارہ ایک بولتی ایک تصویر ہوگا اور ایک عملی ایک تصویر ہمارے سامنے ہوگی، اور اس کا پورا ایک جو کریڈٹ ہے وہ اس منتظم کے اوپر جائے گا اور اس کے لیے جائے گا کہ یہ واقعتاً اتنا محنت اور اتنی صلاحیتوں کا مالک ہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اوصاف رکھے ہیں کہ اس نے اپنے ادارے کو اتنی مختصر وقت کے اندر اتنا کامیاب جو ہے وہ ادارہ بنا دیا ہے. تو در حقیقت یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ادارے اس لحاظ سے تو ہوتے ہی ہیں کہ بھئی یہ اللہ جل شانہ کے علوم نبوت جسے کہتے ہیں ان کی ترویج اور ان کی نشر و اشاعت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک بنیادی اوصاف ہونے چاہیے ایک منتظم کے اندر، وہ بنیادی اوصاف کا کہیں ہمیں فقدان دکھتا ہے. اور وہ فقدان اس معنی میں ہے کہ جو ایک کردار، ایک قائدانہ باتیں اور ایک عملی اور علمی باتیں ہونی چاہیے وہ ہمیں اس شخصیت کے اندر دکھائی نہیں دیتی. اچھا یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ امریکہ میں رہے، میرے خیال 6 سال رہے یا 8 سال رہے؟ جی 5 سال. اور 5 سال رہے نیو یارک میں رہے. جی. وہاں پر بھی آپ نے ایک دینی ادارہ چلایا ہے، ایک مسجد کے امام خطیب بھی تھے. تو وہاں پر جو ادارے کے منتظم ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے اداروں کو کیسے بہترین کرتے ہیں کہ وہ ادارے ملٹی نیشنل بن جاتے ہیں، پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں؟
اصل میں مسائل یہ ہے کہ جو ہمارے عصری تعلیم گاہیں ہیں وہاں پر وہ تو بہت اچھے انداز سے چل رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ عالمی طور سے بھی ان کا نام ہے، لیکن جو وہاں پر تعلیمی لحاظ سے جو شرائط ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہیں، وہ واقعتاً بہت سخت ہیں۔ اس سلسلے میں صرف اور صرف بلڈنگ کی اگر ہم ریکوائرمنٹ دیکھیں تو وہ کئی ملین ڈالر جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک یعنی خرچ چاہیے۔ تو اس لحاظ سے تو وہ خیر حکومت ان کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہے، اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ اچھے انداز سے اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن جہاں پر ایسے معاملات نہیں ہوتے تو ہمارے جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہوتی ہے وہ اپنے جو اسلامک سینٹر کے نام سے قائم کردہ کسی یعنی جگہ جگہوں پر اسلامک سینٹر ہوتے ہیں، تو وہ اسلامک سینٹرز کے نام سے ہی وہ جگہیں یعنی رکھی جاتی ہیں، مسجد کے نام سے بہت کم ہوتی ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ اس میں وہ اپنے جو اسلامک سینٹر ہیں وہ اپنی جو جگہ ہیں اسی نام سے ہی اسلامک سینٹر کو موسوم کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ چونکہ وہ ایک لحاظ سے کچھ بڑی جگہ بھی ہو جاتی ہے، مسجد بھی ہوتی ہے، اور اس میں کسی انداز سے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر اپنی کمیونٹی کا کسی طریقے سے اگر کوئی گیدرنگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی اجتماع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہاں پر دینی کچھ لیکچر وغیرہ ہیں، کچھ دینی تعلیم کا سلسلہ ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور خاص ایام میں جیسے رمضان ہے، عید الاضحیٰ ہے، ربیع الاول ہے، اور اس کے علاوہ پھر شعبان کی 15ویں شب سے متعلق بھی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس قسم سے بہت ساری ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس میں اجتماع کرنے کی ہمیں اجازت ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ طور سے کوئی بہت بڑے اس قسم کے ادارے ہوں اور جو چلتے ہوئے ہوں اور بہت زیادہ منظم اور مرتب ہوں اور اس کے علاوہ وہ معروف بھی ہوں اپنے کردار کے اعتبار سے، تو ایسے بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن ان اداروں کی کثرت زیادہ ہے کہ جو کہ چھوٹے پیمانے پر کام کر رہے ہیں اور بہت ٹھوس انداز سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ان کی تعداد ہر ایک شہر کے اعتبار سے بہت کثیر تعداد میں ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی جو ہمارے لیے رکاوٹ ہے وہ ان شرائط کو پورا کرنا ہے جو حکومتی لحاظ سے ایک اسکول، ایک کالج کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں جو ہمارے دینی ادارے ہیں اس سلسلے میں تھوڑی سی جو میں بات عرض کر رہا تھا اس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت نازک ایک عہدہ ہے، منصب بہت ہی زیادہ حساس ہے، منتظم کا عہدہ۔ یہی نہیں، کوئی بھی سربراہ جو ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا وہ ایک حساس اور ایک ذمہ داری والا عہدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں، یہ جو ایک مدرسے کے یا دینی ادارے کا کوئی منتظم ہے، کوئی بڑا ہے، تو اس کے لیے چونکہ معاملات ایک نہیں ہو جاتے، بہت ہر لحاظ سے کئی لحاظ سے وہ کئی شعبوں کے لحاظ سے کئی لحاظ سے وہ نزاکت اور حساسیت اس میں آ جاتی ہے۔ حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، حقوق العباد سے بھی ہوتا ہے، ہر شعبے میں۔ اب ایک مدرسہ ہے، ایک دینی ادارہ ہے، اس کے اندر بے شمار شعبے ہیں، اس میں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کا اس سیٹ پر، اس مسند پر بیٹھنا جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہو۔ دیکھیں، اس کا جو سب سے بڑا جو آج کل جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک استاد ہوتا ہے یا ایک شعبے میں کام کرنے والا کوئی فرد ہوتا ہے، اس سے پہلے اس سے اوپر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناظم تعلیمات، اور اس سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناظم اعلیٰ، اور اس سے پہلے جو اس سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ محتمم صاحب ہوتے ہیں، منتظم ہوتے ہیں۔ پھر اس سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مجلس شورا، اور اس سے جو بڑا جو چیز یعنی بڑی جو اس سے اوپر جو چیز جاتی ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے وہ ہے ہمارا بورڈ۔ کوئی بھی بورڈ ہوتا ہے، تعلیمی بورڈ، جس کے تحت وہ مدرسہ جو ادارہ ان سے منسلک ہوتا ہے، الحاق ہوتا ہے۔ اس بورڈ کا ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اس ادارے میں ایسی شخصیات کو منتخب کریں کہ جو شخصیت اس مسند پر بیٹھنے کا اہل ہو۔ دیکھیں، وہ بورڈ اگر کردار ادا کر دیتی ہے تو یہ ایک ہمارے ادارے کے اندر بہت ساری جھگڑوں سے اور بہت ساری یہی وجہ یہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ کالج میں دیکھیں، یونیورسٹی میں دیکھیں، اسکولوں میں دیکھیں، ان کا بھی تو یہی سسٹم ہے نا
کالج کا یہ کہ اسکول ہوتا ہے، اسکول کے بورڈ ہوتے ہیں، کراچی بورڈ ہے، سکھر بورڈ ہے، سندھ بورڈ ہے، اس کے تحت پھر اسکول ہوتا ہے، پھر اس کے پرنسپل ہوتے ہیں، پھر استاد ہوتے ہیں، یہ سارا سلسلہ وہاں بھی ہے یہ مطلب جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک اعتبار سے ہے. بالکل بالکل. تو اصل میں نا وہ بورڈ کو چاہیے کہ وہ عملی طور سے ایسے اقدامات کرے، ایسے شرائط کرے کہ ہمارے ساتھ الحاق کی سب سے بڑی شرط یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے، تیسری شرط یہ ہے. تو ہمارے ہاں اگر یہ بورڈ کا اگر انوالومنٹ ہو جائے تو بہت ساری چیزوں کا جو جھگڑا ہے، بہت سارے معاملات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ خود بخود ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اس منتظم کے اندر اپنے ذاتی اوصاف ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے عقائد صحیح ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اعمال سنت کے موافق ہوں، چونکہ وہ ایک دینی ادارے سے منسلک ہے. تو لہٰذا اسی منسلک ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں، اس کا کردار، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے افکار وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی اعتراض ہو. دیکھیں اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے سامنے تو کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی میں نے ایسا کر لیا ہے کہ جو کہ قبولیت کے اعلیٰ معیار پر ہے. وہ تو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال کو کسی درجے میں قبول فرما لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں گناہ ہوتا ہے، اللہ کی معصیت ہوتی ہے، مکروہات ہوتے ہیں یا اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز ہر ایک آدمی سے یہ سرزد ہونے لگتے ہیں، ہو جاتے ہیں. اس سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ جل شانہ سے بھی رجوع ہونا چاہیے. جی ہاں، اور لوگوں سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے. سب سے بڑی خشیت الہی، خوف الہی، اللہ کا خوف و خشیت الہی جب کس میں آ جاتی ہے، اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، کوئی نہ بھی دیکھنے والا اللہ دیکھ رہا ہے تو کام خود بخود صحیح ہونے لگتا ہے. جی ہاں. تو اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ عمومی نہیں ہونی چاہیے اور عام لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. ہمارے ہاں بہت زیادہ جو دیکھنے میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایسے اشخاص پر بآسانی بسہولت لوگ انگلیاں اٹھا لیتے ہیں. دیکھیں وہ تو کسی یہ یہیں پر نہیں ہے بلکہ کوئی وزیر اعظم جب ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا وہ کونسلر بنتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے یا کسی بھی شعبے کا بڑا ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے. یعنی قائد جو ہوتا ہے، رہبر جو ہوتا ہے، وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ اگر بادشاہ سلامت ناجائز طریقے سے کسی بیری کا بیر بھی توڑ لے گا تو جو عوام ہے وہ تو درخت کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو قائد جو ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی تو ساری چیزیں کوئی ذاتی چیز نہیں ہوتی، اس کو تو ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ بھی کہا گیا ہے نا کہ خود کہنے کے مطابق اس کا عمل ہو. جی. تو اصل میں یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر جس سے عوام بدظن ہوتی ہے، ہمارے دینی ادارے بدنام ہوتے ہیں، اہل علم بدنام ہوتے ہیں. تو کم از کم اس کی رعایت ضرور ہونی چاہیے. آپ ایک محتمم ہیں، آپ ایک منتظم ہیں، آپ ایک ناظم اعلیٰ ہیں، ایک ادارے کے استاد ہیں، آپ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم کہ لوگوں کے سامنے وہ قابل اعتراض ہو. ایک بات تو یہ ہو گئی نا، ایک بات تو یہ ہو گئی. جی ہاں. دوسری بات جو ہے وہ بنیادی چیز یہ علمی لحاظ سے ٹھوس ہونا چاہیے. علمی لحاظ سے اگر آدمی ٹھوس ہوتا ہے تو پھر وہ مدرسے کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، طالب علموں کے حالات کو سمجھتا ہے اور استادوں کے حالات کو سمجھتا ہے. ہر ایک شعبہ جو ادارے سے منسلک ہوتا ہے ان سب کی باریکیوں کو ایسا آدمی ضرور سمجھتا ہے، چونکہ اس نے خود وہ تمام سیڑھیاں چڑھ کر اس نہج تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں ٹھوس ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی پہلے درجے سے اگر اس نے کتاب پڑھائی ہے اور وہ پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ چھٹے درجے میں پہنچ جائے، 7ویں درجے کو پہنچ جائے تو اس کے اندر گویا کہ ٹھوس علم نہیں آیا اس کے اندر. یعنی درجہ بدرجہ جو ترقی ہوتی ہے ایک فطری طور سے ہر کتاب ہر علم کو پڑھانے کے لحاظ سے وہ انسان کو کرنا چاہیے. اس اہتمام اور اس منتظم ہونا، ناظم ہونے کے اعتبار سے بڑی کتابیں از خود بہت جلدی لے لینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر علمی لحاظ سے بہت کچھ
آ گیا ہے یا اس کے اندر ٹھوس علم ہو گیا ہے، بلکہ وہ بڑی درجات کی کتابیں اسی وقت لے جب کہ وہ یہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھے کہ میں اس کو پڑھانے کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو وہ ٹھوس علم جو ہوتے ہیں نا، ہر لحاظ سے، ہر فن کے لحاظ سے اس کے اندر ٹھوس علم ہو، کیونکہ یہ ایک قائدانہ کردار ہے۔ وہ ایک ایسے معاملات ہیں کہ کل کو کسی کو بھی کہیں پر بھی رہبری رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ اپنے بڑے کے پاس آئے گا، جب وہ بڑے ہی ماشاء اللہ ہوگا تو پھر اس کے لیے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے اس کا علمی ٹھوس جو ہے، علمی لحاظ سے وہ اس کی ذات عالی مضبوط ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ اس کے اندر قائدانہ کردار ہونا چاہیے۔ دیکھیے، قائدانہ کردار سنت نبوی سے ثابت ہے اور بہت اچھے انداز سے ثابت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی گھریلو زندگی بھی ہمارے سامنے، حضور علیہ السلام کی تعلیمی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، حضور علیہ السلام کی تجارتی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ جہادی اعتبار سے دیکھیں تو ایک سپہ سالار کی حیثیت سے بھی وہ کیا کارنامے انجام دیے، وہ سارے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی بات ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے قائدانہ کردار نہ کیا ہو۔ تو ایسی شخصیت جو اس مسند اہتمام، مسند انتظام پہ بیٹھے، تو اس کو چاہیے کہ ان تمام قائدانہ صلاحیتوں سے اس کو بخوبی اس کے اندر واقفیت ہو کہ کس فیلڈ میں کس لحاظ سے کیسے چلنا ہے۔ یہ دور حاضر کے مطابق بھی کچھ نہ کچھ سودھ بوجھ اور آگاہی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید مہارتیں ہیں، جدید تعلیم ہے، اس بارے میں بھی واقفیت ہونی چاہیے، قائد کو معلوم ہونا چاہیے، کہ سربراہ کو، بلکہ آج تو ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے اس بارے میں۔ جی اصل میں جہاں تک اپنا افادہ اور استفادے کا تعلق ہے نا، اس میں یہ چیز لازمی ہے۔ اگر آپ مدرسے کو، اپنے دینی ادارے کو کسی نہج پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو عصری تقاضوں کو پورا دیکھنا پڑے گا، اور جو ہے جتنی بھی معلومات ایک سطح پر ہونی چاہیے وہ اس ادارے کے پاس پورے طور سے موجود ہوں۔ جب ہی آپ جو ہے وہ ایک کامیابی کے ساتھ چلیں گے اور زمانے کی ضروریات کو سمجھ کر اس کی ضرورت، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اب اگر ہم ملٹی نیشنل اداروں کو دیکھیں، بڑے بڑے اداروں کو دیکھیں، وہ کس طرح آپ نے ایک ایک چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بلکہ اس میں جو کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت اور تعلیم اور ورکشاپ اور ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں، چونکہ ادارہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ تنہا کوئی شخص چاہے کہ میں کامیابی حاصل کر لوں، ممکن نہیں، اپنے ٹیم کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک ان میں ایک وصف جو ہے وہ مشورے کا ہونا چاہیے۔ آج کل ایک طبیعت ہو گئی ہے، ہر شعبے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ میں ہوں اور پھر میری بات ہے، ٹھیک ہے نا، میرے سے آگے یا میری بات سے آگے یا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے۔ یہ چیز جو ہے نا وہ اداروں کو ڈبو دیتی ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ آپ بھی جو ہے نا وہ ادارے کے ملازم ہیں، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ محتمم ہیں، منتظم ہیں، ناظم ہیں، استاد ہیں، یہ سب ہیں۔ آپ بھی ایک فرد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ نے آپ کو آپ کی صلاحیت اپنے فضل سے جو ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ کو اس عہدے پر فائز کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاؤں اور اپنی بات کو منوا لوں، چند دن کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر استقامت، استقلال نہیں ہو پائے گا، برکت بھی نہیں ہوگی، ہمیں تو حکم کیا نا شاورہم فی الامر۔ جی ہاں۔ تو سب سے بڑی ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں، جب تک آپ کی پارٹی اور آپ کی جو ہے وہ پوری ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کی سوچ ایک نہیں ہوگی تو وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گی۔ جب آپ نے تو ایک نفاذ کر دیا کہ جی یہ حکم ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو جب تک اس کے اوپر دلی اعتبار سے اطمینان نہیں ہوگا، اعتراضات ختم ہو چکے ہوں گے، اعتماد میں نہیں لیا ہوگا، مشاورت نہیں کی ہوگی، تو پھر آپ کا آگے چلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ قدم ہی آگے نہیں بڑھائیں گے، قدم نہیں بڑھیں گے۔ جی ہاں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشورے سے آدمی کام کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی چیز وہ دیکھے اس کے اصلاح کا طریقہ اچھے انداز سے کرے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اداروں کے اندر بھی نزاع ہو جاتا ہے، اور اداروں کے نزاع سے دوسرے ادارے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی دوسرے ادارے بننے کی وجہ سے ہماری جو توانائیاں ہوتی ہیں وہ اداروں کو نقصان پہنچانے میں صرف ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اس کو اچھے انداز سے وہیں پر ہی ختم کر دینا چاہیے۔ گھروں کے اندر کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس وقت، طلاق کے مسئلے سب سے زیادہ آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ میمی بیوی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے، فساد، خاندان ٹوٹ رہے ہیں،
ملکوں میں لڑائیاں ہیں، صوبوں میں لڑائیاں ہیں، سیاسی پارٹیوں میں لڑائیاں، آپ دیکھیں نا۔ جی ہاں جی، ہر جگہ اپنے منتظم صاحب کا کام یہی ہے سارا کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو ملاپ کر کے جوڑ کے رکھے، کسی قسم کا کوئی اختلافی بات اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو صلح صفائی سے احسن طریقے سے اس کو نمٹا لیا جائے، اور اس کو نا ذاتی حالات تک نہیں لے کے آنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ماحول میں نا اختلاف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لڑائی اور جھگڑا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی بھی رائے ہے، سب کی رائے ہے، اور رائے کے پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی لوجک ہونی چاہیے، کوئی فکر و فلسفہ ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے کہ اس کے اندر یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی آدمی کی سائٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر تاثر پیدا ہو جائے گا تو جس آدمی سے آپ صلح کرنا چاہ رہے ہیں وہ صلح کے قریب نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی بھی منتظم کے لیے یا کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے یا گھر کا سربراہ ہے یا ملک کا سربراہ ہے تو ان کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، چند باتوں کا، وہ ساری چیزیں اس کتاب میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کے ایک ذاتی اوصاف ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ادارے کے لحاظ سے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ ادارے کے لحاظ سے اوصاف یہ ہونے چاہیے، جیسے ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ گھٹنے کاٹ کر بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ نے ادارہ چلانا ہے تو گھٹنے کاٹ دو، جم کر اپنی جگہ کام کریں۔ جو حضرات، جو منتظمین جو سفر پر زیادہ ہوتے ہیں یا اگلے پیچھے بہت ساری اپنی مصروفیات رکھتے ہیں، ان کے اداروں کے اندر استقلال، استقامت، استحکام نہیں ہوا کرتا۔ یعنی جیسے افراد کی بچہ ہوتا آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے، اسی طرح اداروں کی بھی عمر ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ جڑ پکڑتے ہیں، ادارے میں نفوذ کرتے ہیں، جی 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 جی، اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں معاشرے میں۔ اس میں جو ہے نا ہر شعبے کی نگرانی خود رکھیں، اس میں زیادہ وقت نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ ایک نظام بنا لیں، اس نظام کے تحت ہر آدمی اس کے نظام کے تحت آئے گا۔ وہ خود بھی منتظم صاحب بھی ناظم اعلیٰ بھی اسی کے تحت آئیں گے۔ کسی سے جھگڑا کرنے کی، کسی کو ڈانٹنے کی، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ بہت اہم ارشاد فرمائی۔ ابھی آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، اللہ رسول کو تو انہوں نے دیس نکالا دیا نا۔ اب ان کے ہاں صرف کیا قانون کا خوف ہے، قانون کی سب نے پابندی کرتی ہیں۔ اگر قانون کی پابندی نہ کریں تو وہاں تو جنگل آ جائے، جنگل کی طرح لڑ پڑے، وہ ترقی یافتہ ممالک جو نا جنگل بن جائیں وہ۔ تو جس ادارے کے اندر جو قانون بنا دیا، جو اصول بنا دیا جائے، اس کو سب کو فالو کرنا چاہیے قانون کے تحت۔ اور ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے، خشیت الہی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، امانتاً دیانت نے کام کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قانون کی پاسداری کریں۔ جی ہاں، اس کے اندر جو ہے نا پھر کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھئی اس قانون کی شق کے تحت آپ کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ خود ہی جو ہے وہ ڈرے گا، خود ہی خوف کرے گا، خود ہی ماحول کے اندر آئے گا۔ اور ایک سب سے اہم ترین بات جو ایک نفسیاتی اور اصولی اور ایک فکری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب سب سے اونچا آدمی کسی اصول پر عمل کرتا ہے تو نیچے والے خود بخود کرتے ہیں۔ اس کی مثال تو سیرت سے بھی ملتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، سیرت سے بھی ملتی ہے۔ تو ہمارے ہاں منتظم بیچارہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تمام اصول سے بالا ہوں، مجھے کوئی اصول میرے پر لاگو نہیں ہوتا، نیچے پھر عمل نہیں کرتے، پھر عمل نیچے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، نگرانی بھی خوب ہو، ٹھیک ہے، ایک اصول بنا دیا جائے ہر شعبے کا، اسی اصول کے تحت 5-7 منٹ ہر شعبے کو دیں، ہر شعبے سے 5-7 منٹ اس کی کارکردگی لیں ہر روز، تو انشاءاللہ آپ کو تمام چیزوں کی باریکیاں جزا اور سزا کا قانون بھی ہونا چاہیے۔ جو کام کرنے والا ہے، محنتی ہے، ان کو جزا ملنی چاہیے۔ جو نکھٹو ہے، کامچور ہے، ان کو تنبیہ ہونی چاہیے اس کی۔ جی ہاں، میں اسی پر اگلی بات میں آنا چاہتا ہوں کہ دوسری بات آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے لیے اگر کوئی آدمی بہت مستعد ہے، باصلاحیت ہے اور پابندی ہر لحاظ سے کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کامیاب منتظم کیسے ہو سکتا ہے، ادارے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، پوری 600 صفحے کی جو کتاب سے آپ نے خلاصہ 15-20 منٹ میں بیان کر دیا ہے۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی ناظرین، آج ہم نے اس پر بات کی ہے حدیث پاک الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سربراہ ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، اگر کوئی حکمران ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اگر کوئی گھر کا بڑا ہے تو اپنے ماتحت بچے جو ہے جو اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں ان کے بارے آپ کوئی بھی حیثیت ہے آپ کی، تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض، اپنے واجبات کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، قانون کی پاسداری کرنی ہے، پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔